الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان المبارک قریب ہے. ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے. کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے. جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے. اسے کہاں بٹھانا ہے, کہاں سلانا ہے, کہاں نہلانا ہے, واش روم کہاں ہے, کھلانا کیا ہے, کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے. آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام. تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی, اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. احسان فراموش, آپ احسان کرتے رہیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے, بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے, اس کا احترام کریں گے, اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا. آپ اگر بعض مہمان ہیں نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا. آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں. آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے, تھوڑا نہیں نوازتا. لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں, رمضان کے جو تحفے ہیں, جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو. جو آخرت کو نہیں مانتے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے, جو گفٹ دے کر جاتا ہے, اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں. کچھ کھلونے دے دیتے ہیں, جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5,000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا, وہ بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا.
حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں. لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے. پھر وہی بات, جواب آنا چاہیے نا. وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا, کہتے یہ تو ایسا ہی ہے, کھائے گا اس کو. تو اس میں اس 5,000 کے, ابھی تک تو 5,000 کا نوٹ ہے, میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے. جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا. بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے, 1 کلو 5,000 کے نوٹ چاہیے مجھے, اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے. تو اب بچے کے دل میں جو 5,000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے, اس میں 5,000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے. بھائی یہ 5,000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں. تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے, اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے. جو اس کو اصل سمجھتے ہیں ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, خام خواہ کی ٹینشن ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے. کس کا ہے؟ مولویوں. ٹھیک ہے نا, سیزن آتے ہیں نا, یہ مولویوں کا ہے. محرم کو کہتے ہیں ذاکروں کا مہینہ ہے, اس میں ذاکر لوگ بڑے چہک رہے ہوتے ہیں, بڑی قیمت ہوتی ہے ذاکروں کی, ایک ایک آنسو پہ ان کو 1-1 لاکھ روپے ملتے ہیں, رلانے پر, رونے پر. وہ محرم جو ہے کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ ذاکروں کا. اور رمضان مولاناؤں کا مہینہ کہلاتا ہے, مولویوں کا. تو ظاہر ہے جو مولویوں سے جب لوگوں کو نفرت ہے, جو لبرل لوگ ہیں, کہتے ہیں یہ کیا ہے, ان کو مولویوں کا حلیہ پسند نہیں ہے. باتیں تو دور کی بات ہے, ان کو مولویوں کا گیٹ اپ پسند ہے ہی نہیں. باتیں تو بہت بات کی چیز ہے, وہ کہتے ہیں یہ گیٹ اپ ہی ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا, یہ کیا ہے, پجامے اوپر یہاں تک کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ہے. تو باتیں تو پھر آگے کی ہیں. باتوں میں دیکھو کتنی غلط باتیں کرتے ہیں مولانا لوگ, اس میں کہیں بھی کوئی انٹرٹینمنٹ کا, کوئی خوشی کا ہے ہی نہیں. اتنی غلط باتیں ہیں. بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرو, بوڑھی ماں کا احترام کرو. کیا کوئی باتیں ہیں یہ کرنے کی؟ خام خواہ کی ٹینشن. دوستیاں لڑکیوں سے مت لگاؤ, بیوی کے حقوق ادا کرو. کوئی بات ہے بتاؤ, خام خواہ کی ٹینشن ہے یا نہیں؟ بیوی کے حقوق, یہ کیا بات ہے یار, عجیب سی, مجھے بولتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوتا ہے نا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امی عائشہ برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار میں اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک مولانا صاحب نے ایک مجمع میں یہ بیان کیا, مجھے کسی نے واقعہ سنایا, تو بعض لوگوں نے کہا یار یہ تو غیرت کے خلاف باتیں کر رہا ہے, یہ تو ہماری بیویوں کو ہمارے سر پہ چڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مولویوں کی باتیں ویسے ہی عجیب سی ہوتی ہیں کہ بچہ 15 سال کا ہو جائے تو شادی کرا دو. ایک نیا مولوی اس طرح کی باتیں بھی کر رہا ہے آج کل. پہلے ہی مولویوں کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں, ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا ہے, اس نے تو ساری حدود کراس کر دی ہیں بھائی. چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا, بوڑھے ابا بوڑھی اماں, بیوی سے وفا کرو, یہ بھی بہت مشکل سے سمجھ میں آ رہا. نماز پڑھو, نظر کی حفاظت کرو, داڑھی رکھو,
یہ باتیں ابھی ہضم نہیں ہو رہی تھی. ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا ہے, وہ کہہ رہے بیٹا جب 15 سال کا ہو جائے تو کیا کرا دو. بڑے یہ تو عجیب شوق نہیں لگا, بچی بالغ ہو جائے تو شادی کرو. لوگ مجھے کہتے ہیں یار لوگ پہلے ہی مولویوں سے بتکے ہوئے ہیں, تم اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے اور زیادہ دور کر رہے ہو. ایک نیا مولوی مارکیٹ میں آیا اور ابھی اویلیبل ہے, وہ صحیح ہے نا, ابھی مہنگا نہیں ہوا ہے, ابھی مناسب ریٹ پہ دستیاب ہے. وہ مہنگا جب ہوگا جب اس مولوی پر حکومت کی طرف سے پابندیاں لگیں گی ایسی باتیں کرنے پر. ابھی ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا یہ آپ کے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ بکواس ہے. جج کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کا نکاح ختم کر دے. وہ جج کی بیوی نہیں ہے, وہ آپ کی بیوی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو عورت منہ اٹھا کے جائے جج صاحب اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں. وہ عورت اس بیس پہ کہیں اور شادی کرتی ہے اگر کہیں سے فتویٰ لیے بغیر. حرام کہانی ہے, زنا ہے بالکل. تو اس مولوی جو مارکیٹ میں ابھی اویلیبل ہے نا, جب تک کیس نہیں ہو جاتا اس مولوی کے خلاف اور اندر نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ مولوی بولتا رہے گا, اور اندر ہو کے باہر آئے گا پھر یہ بولے گا دوبارہ. تو ابھی سن لو یہ مارکیٹ میں ابھی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ حرام کاری کے جو اڈے کھولے ہوئے ہیں نا ہماری عدالتوں نے, وہ جج بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. اسلام میں نکاح طلاق کا ایک مضبوط نظام ہے, اس میں حکومت کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. جس عورت کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے جاتی ہے عدالت میں اور عدالت سے خلا لے کر کہیں اور نکاح کرتی ہے. خلا کی ڈگری پہ جب تک کسی بڑے دارالفتہ کوئی ریلائبل ادارہ نہ ہو, وہ جب تک یہ نہ بتا دے کہ جج نے اسلام کے اصولوں کا خیال کیا ہے, جو کہ 99% نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ کاغذ ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ نکاح طلاق کے حکام اللہ قرآن میں نازل کر چکا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیوی کو حلال یا حرام کرنا یہ جج کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ لوگ ہمیں اللہ کی غلامی سے انسانوں کی غلامی کی طرف لے کر آ رہے ہیں.